السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر ولیج۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر ولیج کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی سچی اور ناقابل یقین کہانی۔ جب میں واپس آیا تو وہ گہری نیند میں تھا۔ میں نے مارج کو اشارہ کیا تو وہ کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس پہ جھپٹ پڑی۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر لگی کہ مارج کو اپنا کام کرنے میں مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ مجھے تو اس وقت پتہ چلا جب وہ بیڈ روم میں آئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ دنیا بھر کا پیار آنکھوں میں سمٹ کر مجھے دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کافی دن آرام و سکون سے گزر گئے۔ مارج نے بھی دوبارہ ایسی کوئی فرمائش نہیں کی جس سے میں خوش تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی، اپنی تمام تر محبت مجھ پر نچھاور کرتی رہتی۔ مجھے تو اب ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اسے موت کے منہ سے نکالا ہے، بلکہ اب یہی احساس رہتا گویا وہ مجھ سے کبھی بچھڑے ہی گی نہیں۔ اب مجھے کوئی خواہش نہیں تھی، بچوں کی بھی نہیں۔ بہرحال یوں ہی ایک ماہ مزید گزر گیا اور اب میں اس کی بدلتی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ وہ کچھ چڑچڑی سی ہو گئی تھی، ہر بات پہ مجھ سے لڑنے لگ جاتی۔ جب میں وجہ پوچھتا تو کہتی آپ میرا خیال ہی نہیں رکھتے۔ میں حیران رہ جاتا، احساس نہیں ہے مجھے۔ یہ الفاظ مجھے سوچوں کے بھنور میں پھنسا دیتے۔ میں تو ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن حسب معمول وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زور دے کر پوچھا تو بالآخر اس کے دل کی آواز زبان تک آ ہی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے میں نے انسانی گوشت نہیں کھایا تو تم نے بھی اس کا احساس نہیں کیا۔ تم اپنی بھوک مٹا لیتے ہو لیکن میرا خیال نہیں رکھتے۔ میں جو پہلے ہی غصے میں تھا، میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پہ مار دیا اور لڑکھڑا کر شیلف پہ جھک گئی۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ میں نے نظر انداز کرتے ہوئے دو اور لگا دیے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں تو اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ پھر جیسے مجھے ہوش آ گیا، او خدایا یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں خود سے ہی سوال کرنے لگا۔ میں اس کے قریب چلا گیا، اس کے آنسو پونچھے اور گلے سے لگا لیا، لیکن اب میں خود سے عزم کر چکا تھا کہ اب میں اپنی محبت کے لیے کسی بے گناہ کی جان نہیں لوں گا۔ لہٰذا میں اسے سمجھانے لگا، دیکھو مارج تم انسان ہو، کوئی جانور یا درندہ نہیں ہو، لہٰذا اب تمہیں اپنی عادت چھڑانی پڑے گی۔ وہ چپ رہی۔ میں اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح وہ اٹھی اور میری توقع کے برعکس میرے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتے کے بعد اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی اور میں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف بھی کر دیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سب کچھ اتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 2 دن بعد کا واقعہ ہے۔ ہم ٹی وی پر ڈراؤنی فلم دیکھ رہے تھے کہ اچانک آدم خوروں کے انسانوں کو کھانے کا سین چلنے لگا۔ مارج کے چہرے پہ ایک رنگ آ کے گزر گیا۔ وہ بے چین سی ہونے لگی، اس کی حالت بگڑنے لگی۔ میں نے جلدی سے ٹی وی بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نارمل ہو کر اٹھی اور دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے ٹی وی پھر سے چلا دیا، لیکن اس بار مووی کی بجائے خبریں سننے لگا۔ وقفے وقفے سے میں مارج کو بھی دیکھ رہا تھا۔ بظاہر تو نارمل ہو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی سفیدی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے دونوں نوکیلے دانت ہونٹوں سے باہر دیکھے، تبھی مجھے خطرے کا اندازہ ہوا۔ میں اپنی جگہ پہ سیدھا ہوا ہی تھا کہ وہ مجھ پہ جھپٹی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی آہنی سلاخ میرے جسم میں پیوست ہو گئی ہو۔ اس کے دانت میرے کلائی میں گھس گئے تھے۔ میں درد کی شدت سے کرا کر رہ گیا۔ میں نے ایک زوردار گھونسا اس کے چہرے پہ رسید کر دیا۔ اسے کوئی فرق نہ پڑا اور وہ میرے پیچھے لپکی۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب وہ اندر لاک ہو گئی تھی۔
مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، گلے سے خون نکل کر کپڑوں کو سرخ کر رہا تھا۔ پھر میرے ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا، خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح خون کا بہاؤ روک سکوں، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر باہر رہتا تو موت تھی، اندر جاتا تب بھی موت تھی۔ اگر باہر جا کے کسی سے مدد مانگتا تو ناممکن تھا، کیونکہ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ مجھے لگا وہ سو گئی ہے یا پھر بے ہوش ہو چکی ہے۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ مارچ نہیں ہے۔ اب میں اس بلا کو واپس بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا جہاں سے یہ آئی تھی۔ میں کچن میں گیا اور ایک تیز دھار چھری اٹھا لی۔ چھری کی مدد سے باہر لٹکے ہوئے پردے کا ایک حصہ پھاڑ کر علیحدہ کر لیا۔ اس کپڑے کے ذریعے زخم کو اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور آہستہ سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ مجھے کمرے میں کہیں نظر نہیں آئی۔ ایک دم کسی نے پیچھے سے مجھ پہ حملہ کر دیا۔ یہ مارچ تھی جو دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ میں اس کی ہوشیاری پر حیران ہو گیا۔ اس نے پھر میرے بازو پر حملہ کیا اور اس کو نشانہ بنایا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کرا لیا۔ مارچ کی وحشت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس نے دوبارہ مجھ پر حملہ کرنا چاہا، پر اب میں تیار تھا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آئی، میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تیز دھار چھری ایک جھٹکے سے اس کی گردن پر پھیر دی۔ وار بہت تیز تھا۔ اس کی آدھی سے زیادہ گردن کٹ چکی تھی، پر آنکھوں میں اب بھی خوف نہیں تھا۔ میں نے دوسرا وار مارچ کے پیٹ پر کیا۔ 10 انچ کی چھری نرم جلد کو کاٹتی ہوئی ساری کی ساری اندر گھس گئی۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ مارچ کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میں ایک بار پھر جذباتی ہو گیا۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر نہ جانے کب تک روتا رہا۔ میں جلدی سے اٹھا، ہاتھ کی مرہم پٹی کے بعد لاش کو پولیتھین کے ایک بیگ میں ڈالا اور جا کر اسی قبر میں دفن کر دیا۔ میرا ضبط ایک بار پھر جواب دے گیا اور میں وہیں بیٹھ کے رونے لگا۔ لوگ اپنے محبوب کو ایک بار بھی دفنانے کی جرات نہیں کرتے اور میں نے دوبارہ اسے دفنا دیا تھا۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے گھر پہنچا تھا۔ اب مجھے یہ تو یقین ہو چکا تھا کہ مارچ اب مر چکی تھی، جس دن وہ پہلی مرتبہ قبر میں اتاری گئی تھی، اور باقی کی زندگی مجھے اس حقیقت اور اس کی یادوں کے سہارے گزارنی تھی۔